دین جو ہے زندگی میں ہماری جو آئے گی، جب تک ہم دین کے لیے فکر نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے تو دین ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا۔ دین میں جو سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان جو ہے، ایمان کے لیے محنت کرنی پڑے گی، فکر کرنی پڑے گی۔ دیکھو ہر چیز کے لیے جو ہے اس کو سیکھے بغیر نہیں آتا ہے۔ اگر ہمیں نماز پڑھنی ہے تو نماز کو بھی سیکھنی پڑے گی، قرآن پڑھنی ہے تو قرآن کو بھی سیکھنا ہوگا، زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ کے بارے میں بھی سیکھنا ہوگا، حج کرنی ہے تو حج کے بارے میں بھی سیکھنا ہوگا۔ ایمان جو ہے یہ سب سے پہلے فرض ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی اعمال قبول نہیں ہے، تو ایمان کو بھی سیکھنا ہوگا، ایمان کو بھی سیکھنا ہوگا، اس لیے کہ جو اعمال فرض ہے اس کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان جو سب سے پہلے فرض ہے۔ بغیر ایمان کے تو کوئی انسان جو ہے اس کا کوئی اعمال ہی معتبر نہیں ہے۔ ایمان کے بعد نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے مال کے اوپر، روزہ ہے، حج ہے، وہ بعد میں ہے، لیکن سب سے پہلے ایمان ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور اس سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ اس سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ جی کیا آ جائے؟ ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، یعنی کہ جس چیز سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کا یقین دلوں کے اندر آ جاتا ہے نا۔ وہ ڈگری سے آپ کو جو محنت کیجیے گا، جا کر کے کالج میں حاصل کیجیے گا، ڈاکٹری کی ڈگری ہو، انجینئرنگ کی ڈگری ہو یا وکالت کی جو بھی ڈگری ہے، اس کا یقین بنا ہوا ہے تو اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے فکر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے گا، تو ایک اللہ سے ہونے کا یقین آنا چاہیے۔ اللہ ہے وہ سب مانتے ہیں، اس لیے کہا گیا ہے مسلمان میں اور مومن میں فرق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ مومن بننے کے لیے کہا گیا۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ جی مسلمان کہتے ہیں اس کو جو اللہ کو مانتے ہیں، جی اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اور مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتے ہیں، اس کی جو ہے فرما برداری کرنے والے پکے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک اللہ سے جو ہے ہونے کا یقین آنا، دکان میں ہو، تجارت میں ہو، ملازمت میں ہو، کارخانے میں ہو، کہیں بھی ہو، ہمیں ہر جگہ یہی یقین ہو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع اور نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ چیونٹی سے لے کر کے جبرائیل علیہ السلام تک، ذرے سے لے کر کے پہاڑ تک، قطرے سے لے کر کے سمندر تک، یہ سب اللہ کا غیر ہے۔ یہ سب جو ہے نفع اور نقصان پہنچانے کے لیے اللہ کے محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ نفع نقصان پہنچانے کے لیے کسی کے محتاج نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہونا، اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ میں اس میں جو بسنے والے جتنے مخلوق ہیں سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ سب جو ہے نفع اور نقصان پہنچانے کے لیے اللہ کے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں۔ وہ کھلانے کے لیے کسی کے محتاج نہیں، وہ پلانے کے لیے کسی کے محتاج نہیں، وہ پالنے کے لیے کسی کے محتاج نہیں، بنانے کے لیے کسی کے محتاج نہیں، ہے نا؟ بنانے پہ آئے تو کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ پورے کائنات کو اپنے حکم، اپنے قدرت سے بنائے پورے کائنات کو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنائے، بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے مٹی سے، ہے نا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ تو ماں ہے نہ تو باپ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پہ تو کیسے پیدا کر دی؟ ماں تو ہے لیکن باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ پیدا کر دی۔ دنیا میں پہلے گیہوں کے دانے کو اللہ تعالیٰ نے بغیر گیہوں کے دانے کے، پانی کے قطرے کو کیسے اللہ نے بنائے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی قدرت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کے محتاج نہیں کہ فلاں چیز ہوگا تب ہوگا، فلاں چیز ہوگا تب ہوگا، نر ہے یہ مادہ ہے فلاں چیز سے ہوتا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں اسی وقت ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کھلانے کے لیے بھی کسی کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بنایا ہے تو ساتھ میں اس کی روزی کا بھی انتظام کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہے نا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے روزی کو پہنچائے، کہاں کھلائے؟ اللہ تعالیٰ آگ کے اندر کھلائے، تو پالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، پانی کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، اور وہاں سمندر کا اندھیرا ہے، لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ 40 دن تک کھلائے کہ نہیں؟ وہاں کھلائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے مدین سے لوٹ رہے تھے، بیوی بچوں کو لے کر کے، بیوی تھی، سردی کا موسم تھا، اور آپ جو ہے کوئی دور پہ جو ہے آگ نظر آئی، اور وہاں گئے، وہاں آگ میں سے جو وہاں پہ ندا آئی کہ میں اللہ ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی اللہ ہوں، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، پوری چیز بات ہوئی، سب کچھ ہونے کے بعد جو ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ اب جائیے اور فرعون کو دعوت دیجیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب دعوت دینے کے لیے جائیں گے تو پھر بیوی کا کیا بنے گا؟ دین کی محنت میں لگ گئے، 4 مہینے چلے جائیں گے تو پھر ہمارے گھروں کا کیا ہوگا؟ ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ جی، کھلانے والے اللہ تعالیٰ ہے، وہ رزاق ہے، خوب روزی دینے والا، وہاب ہے، بہت زیادہ دینے والا۔ جی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پتھر پہ لاٹھی ماریے، پتھر پہ، جب پتھر پہ لاٹھی مارے عصا کو تو اس میں سے ایک پتھر نکلا، پھر فرمایا پھر سے لاٹھی ماریے تو پھر اس پتھر جو پھٹ گیا، اس کے اندر سے پھر ایک پتھر نکلا، اور اس کے بعد پھر فرمایا پھر سے ماریے تو پھر وہ پتھر جو ہے شک ہوا، اور اس کے اندر ایک کیڑی تھی اور اس کے منہ میں ہرا سبزہ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پتھر کے اندر جو ہے اپنے اس مخلوق کو کھلا رہے ہیں، تو کھلانے والے ذات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جی، الست بربکم، اللہ تعالیٰ جو پوچھے بندوں سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہاں؟ آدم علیہ السلام کو جب بنایا ہے اللہ تعالیٰ، سارے قیامت تک آنے والے جتنے بھی روئے تھی سب کو اللہ تعالیٰ جمع کیے، اب پوچھے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جی، رب سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، جو پرورش کرتے ہیں، جو کھلاتے ہیں، جو پلاتے ہیں، جو ساری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ تو ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کہا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا کیا ہے جی؟ پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کو کھلانے والا ہے، جو تمام جہانوں کے بسنے والے تمام مخلوق کی روزی اور اس کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ جی، کس کے لیے تمام تعریفیں؟ اسی کے لیے، عالم کے جو رب ہے، رب العالمین، جو عالم کے رب ہیں، عالمن اور عالمین یہ جمع ہے، ایک عالم، عالمن کہتے ایک عالم کو، اور عالمین جو ہوتا ہے وہ بہت سارے عالم، کتنے عالم ہیں نہیں جان سکتے۔ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ 80,000 عالم ہیں، مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ 80,000 عالم ہیں۔ اب 80,000 عالم میں کتنے سارے مخلوق ہوں گے؟ بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں جو مخلوق ہے وہ سب کی اپنی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، جیسے انسانوں کی ایک دنیا ہے، جنات کی ایک دنیا ہے، چیٹی کی ایک دنیا ہے، مال کی ایک دنیا ہے، جتنے بھی مخلوق ہے، مچھی کی ایک دنیا، سب کا اپنا اپنا ہی ہے۔ تو سارے مخلوق کو روزی دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ ہے، سب کو کھلانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے ساتھ میں اس کی جو ضرورتیں ہیں اس کو بھی پورا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے۔
یعنی کہ ایک انسان ہے اس کو بھوک لگے گی تو بھوک کا انتظام تو اللہ تعالیٰ کھلا دیے، تو کیا سردی لگے گی تو پھر کپڑے کا انتظام کون کرے گا؟ دھوپ لگے گی تو چھت کا انتظام کون کرے گا؟ جی ہے نا، وہ پیاس لگے گی تو پانی کا انتظام، تو یہ سارے انتظام جو ہے اللہ ہی تعالیٰ کرتے ہیں۔ جیسے بچہ جو ہے ماں کے گود میں ہے تو اب اس کو دودھ کا بھی انتظام ماں کر رہی ہے، اور ساتھ میں اس کو سردی لگ رہی تو اس کا بھی، اور ساتھ میں اس کو بخار لگی ہے تو اس کا بھی، نیند نہیں آ رہی تو اس کی بھی فکر ماں کر رہی ہے۔ تو ساری چیز کا فکر جو ہے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، وہ سارا چیز کا اللہ ہی تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ شکل جو بھی ہو لیکن کرتے کون ہیں؟ اللہ ہی تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو کھلانے والے جو ہے ذات اللہ کی ہے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرے بھائی دوستو، کہ سب سے پہلے جو ہے ہمیں یہ یقین کرنا کہ ایک اللہ ہی سے ہونے کا یقین آنا۔ جی بھائی، وہ بھائی سنیں نا، وہ بیان تو نہیں کر رہے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کھلاتے ہیں، ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سنے ہوں گے نا جی، ابھی بیوی بچے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر کے وہاں چھوڑ کے آئے جہاں پہ انسان نہیں بستے تھے، جہاں پہ پانی نہیں تھا، کھانے کا کوئی سامان نہیں، اور اڑوس پڑوس میں کوئی انسان نہیں تھے جس سے کوئی سامان لے لی جائے، اور وہاں پہ کھیتی باڑی بھی نہیں کہ کھیتی باڑی کر کے جو ہے اپنے جو ہے زندگی کا جو ہے کچھ انتظام کر لیا جائے نا ہو۔ اب وہاں پہ کیا بنے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے کھجور پانی دے کر کے چلے آئے، وہ بھی ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے پیاس کے مارے تڑپ رہے ہیں، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے صفا مروہ پہ دوڑ رہی، اس لیے کہ کہیں کسی کا کوئی آدمی نظر آ جائے، کہیں پانی نظر آ جائے، کوئی آبادی نظر آ جائے۔ پھر دوڑ کے نیچے آئے، دیکھیں کہ بچے صحیح سلامت ہے یا ختم ہو گئے، پھر دوڑ کے اوپر جا رہے ہیں کہ کہیں دیکھیں۔ اس طرح سے جو ہے 7 چکر لگائی ہیں۔ تو ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ کے کس لیے گئے تھے؟ اللہ کے اوپر، اللہ پہ اعتماد کر کے کہ کرنے والی ذات کچھ کی ہے، کھلانے والی ذات کون ہے، پالنے والے کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیوی نے پوچھا بھی کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی آبادی نہیں، کتنے دن ہم زندے رہیں گے؟ کوئی جواب نہیں، ایک ہی جواب ملا کہ پھر بیوی پوچھتی ہیں کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے، بس اتنا ہی جواب دیے۔ تو کہیں جائیے، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ تو کہاں سے کھلا اللہ تعالیٰ؟ بچے نے جو ایری کو لگ رہا ہے تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکال دیے، نل کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، وہ پانی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور بارش جو برساتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ پانی کو جو ہے کہاں سے اسٹاک کیا جاتا ہے؟ دریا میں جو پانی بہتی ہے، ایک میٹھا پانی، ایک کھارا پانی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ میٹھے اور کھارے کو آپس میں ملنے نہیں دیتے۔ میٹھا پانی الگ، کھارا پانی الگ، کبھی ساتھ میں بہتے، لیکن کھارا میٹھے میں، میٹھے کھارا میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بس امر ہی کافی ہے کہ بس دونوں میں ملنا نہیں ہے۔ آتا ہے کہ وہ پانی جو بخارات بن کے آسمانوں کی طرف اڑتے ہیں، وہ بادل میں جا کر کے صرف ہوتے ہیں، پھر وہاں سے جو ہے وہ پانی کو جو ہے بادل کو اللہ تعالیٰ فرشتے جو ہے ہانکتے ہیں، اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتے وہاں پانی کو برسا دیتے ہیں۔ اور پانی جو برستی ہے تو ایک ایک بند کے ساتھ ایک ایک فرشتے لگ جاتے ہیں، وہ پانی کو لے کر کے جو ہے اتنا آسانی سے لے کے آتے زمین تک کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کا کچھ نقصان نہ ہو۔ کتنا اندازے سے اللہ تعالیٰ بارش کو برساتے، دیکھتے ہیں بوند بوند ہو کر کے۔ اگر ایک ساتھ اچھل دیا جائے تو جس کے اوپر پڑے گا وہ بھی ختم، جس کے چھت پہ گرا اس کا چھت ٹوٹ جائے گا۔ اور سڑک پہ تو سڑک کا حال دیکھتے ہیں، سیلاب جائے تو اچھا سڑک کو توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حکمت سے جو ہے بارش کو برساتے ہیں، پھر اس پانی کو جو زمین پر جو برستی ہے تو پانی کو جو ہے زمین اپنے اندر اسٹور کر لیتی ہے، اور بعض جگہ جو ہے پہاڑوں کی شکل میں اس پانی کو جما دیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے زمین کے اندر وہ پانی جو پہاڑوں کی شکل میں جمی ہوئی تھی اس کو دھیرے دھیرے پگھلا کر کے زمین کے اندر پھیلایا جاتا ہے، اور پھر انسان جو ہے
ٹیول کل کو ڈال کر کے اس پانی کو نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا کل تو بہت اچھا ہے. اور کیا کریں گے بھائی, ایک دو لڈو بھی لا کے چڑھا دیں گے تاکہ کہ پانی نکلنے میں کوئی دقت نہ ہو. جی بسم اللہ کر کے اللہ کے نام سے شروع کیجئے, اللہ پہ بھروسہ کیجئے, کھو دیے, اللہ تعالیٰ پلانے والے ہیں. تو میرے بھائی دوستو, اللہ تعالیٰ پلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین آنا, ایک اللہ سے ہی ہونے کا یقین ہے. چاہے دکان میں ہو, چاہے تجارت میں ہو, چاہے ملازمت میں ہو, چاہے کھیتی باڑی میں ہو, کہیں بھی ہو, ہمیں جو ہے دکان پہ جائے تو وہاں دکان کھولتے خیال ہے کہ دکان سے ہم نہیں پل رہے بلکہ اللہ تعالیٰ پلا, اللہ تعالیٰ ہمیں پال رہے ہیں. ملازمت کرتے ہوئے خیال ہے کہ ہمیں جو ہے یہاں ملازمت کرنے سے ہماری جو روزی نہیں چل رہی ہے, روزی ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. ہم تو یہاں پہ آ کر کے ایک جو ہے فرمائے کہ محنت مزدوری کر کے کھانے کے لیے کہا گیا ہے. کام بھی جو کرنا یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے کہ اپنی حلال روزی کمانا, حلال روزی تلاش کرنا یہ بھی ہمارے اوپر ہے. تو ہم اس کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں, نہ یہ کہ جانوروں کی طرح محنت کرنے کے لیے نہیں. اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے, اللہ ہی کے رضا کے لیے جا رہے ہیں حلال روزی کمانے کے لیے, تو اب غور کرنے والی بات ہے. ایک آدمی جو جا کر کے اپنے جو دکان کو اوپن کیا, کھولا, ایک بھی کسٹمر نہیں دکان پہ, ایک بھی گاہک نہیں آیا, صبح سے بیٹھا ہوا ہے بھائی, صبح سے دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, کسٹمر کا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی کسٹمر آ جائے. کسٹمر آیا نہیں, بیٹھے 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 جوہر کا ٹائم ہو گیا. اب ایک کسٹمر آ گیا, جوہر کی اذان ہو گئی ہے, کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلاں سامان دے دیجئے. اب ٹائم دیکھ رہے ہیں, جماعت بھی کھڑی ہونے والی ہے, اب اس کو دیں گے تو جماعت چلی جائے گی. جی اللہ کا حکم ہو گیا کہ حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, اور حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. اب ادھر سوچ رہے ہیں کہ بھائی ادھر کامیابی کہ ادھر کامیابی ہے. تو ایک بھی کسٹمر تو آیا نہیں, معلوم ہے کہ نماز کے لیے جائیں گے تو جو آیا وہ بھی چلا جائے گا, تو کامیابی تو ادھر ہی نظر آ رہی ہے, ادھر تھوڑی نہیں نظر آ رہی ہے, ایسا ہی نہیں ہوتا ہے. تو کیا کیا اس نے, کسٹمر کو نماز کو چھوڑ کر کے کسٹمر کو دیکھ لیا, گاہک کو دیکھ لیا. تو کون کھلانے والا بھائی, اللہ تعالیٰ. یہ کس نے بھیجا تھا؟ اگر یہ چلے جائے تو اللہ تعالیٰ دوسرے بھی بھیج سکتے ہیں. اور یہ جو آیا ہے کیا معلوم یہ رحمت والے ہیں یا زحمت والے ہیں. ہمیں تو اللہ سے ہونے کا یقین ہوگا تو پھر کیا ہوگا, اس کو چھوڑ کر کے نماز کے لیے چلے جائیں گے. بس ابھی نہیں, کچھ نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دکان کو بند کر دو اور میرے گھر میں آ جاؤ, تو آپ یہی چلے گئے. دو صحابی تھے, جی دو صحابی تھے. ایک جو ہے لوہار کا کام کرتے تھے, لوہا کوٹنے کا کام, اور ایک صحابی جو تھے وہ بنیے کے کام کرتے تھے, وزن کرنے کا, راشن پانی کا. اذان جب ہوتی تھی تو جو لوہار تھے نا, لوہے پہ مارنے کے لیے ہتھوڑا اٹھاتے تھے, اذان ہوئی تو ویسے چھوڑ دیتے تھے, اس پہ نہیں مارتے, پیچھے گرتا تھا ہتھوڑا. اور وہ جو تھے جو ناپ تول کرنے والے تھے, جیسے اذان ہوئی تو اس کو جو سامان اس میں تھے وہیں چھوڑ دیتے تھے. کہ اب اللہ کا حکم ہو گیا بند کرنے کے لیے. اور آتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے تو یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو اپنی تجارت کو, اپنی دکانوں کو, اپنے کارخانوں کو, اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں. جب حکم ہوا کہ اب نماز کے لیے آنا ہے تو ساری دکانیں بند. ایک صحابی تھے, بازار میں داخل ہوئے, دیکھا کہ سارے شٹر گر رہے ہیں, سب بند ہو رہا, دکان سے بند ہو رہے. فرمائیں کیا ہوا, اذان ہو گئی ہے, اور ابھی دیکھیے کہ جائیں گے تو سارے کے سارا کھلا ہوا ہے. نماز کے ٹائم میں ہی سارا چیز جو ہے ہمارا شروع ہے, نماز چلی جائے کوئی فکر نہیں, لیکن گاہک چلی جائے تو بہت ٹینشن ہے. کہ اس لیے کہ ہمیں جو ہے ایک اللہ سے ہونے کا یقین کمزور ہو گیا. جی کس سے ہونے کا یقین, اللہ سے ہونے کا یقین کمزور ہو گیا. چیزوں سے ہونے کا یقین اتنا آ گیا, دکانوں سے ہونے کا اتنا یقین آ گیا, کارخانوں سے ہونے کا اتنا یقین آ گیا کہ اس کے لیے 10 گھنٹے 12 گھنٹے دن محنت کرنا آسان ہو گیا.
لیکن اللہ سے ہونے کا یقین کمزور ہو گیا ہے تو پھر آدھا گھنٹہ مسجد میں آنے بھی مشکل ہو گیا ہے۔ حالانکہ آدھا گھنٹہ ایک ٹائم میں نہیں لگتا ہے نا جی، آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ آئیں گے 10 سے 15 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے، 10 سے 15 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے، پھر جا کر کے اپنے کاروبار میں لگ جائے۔ پورے دن کا اگر نکالیں گے، اور پھر فجر میں تو ویسے دکان بند رہتی ہے، اور عشاء میں بھی اکثر دکان بند ہو جاتی ہے مانا، تو فجر میں تو آپ جو ہے بستر پہ رہتے ہیں، اس ٹائم میں نماز پڑھیے گا تو اس کا نکال کر کے 4 ٹائم بچے گا، تو 4 ٹائم میں سے ایک ٹائم ظہر کا ہو جائے گا کھانے کے ٹائم میں، تو کھانے کے ٹائم میں آپ نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد جو بچے گا 3 ٹائم کا وہ کام کے ٹائم میں آئے گا، تو اس میں سے اگر 15 منٹ بھی نکالیں گے تو پونا گھنٹہ ہو جائے گا، ہے نا جی۔ کھانے کے لیے 1 گھنٹہ چھٹی کر لیتے ہیں، یہ 15 منٹ نکالیں گے تو پھر پونا گھنٹہ ہو گیا۔ پیشاب پخانے کے لیے انسان جاتا ہے تو چلا جاتا ہے کہ نہیں، 10 منٹ 15 منٹ جاتا نہیں جی۔ تو اس لیے دیکھو بھائی کہ اللہ سے جو ہونے کا یقین بنانا ہے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ایک اللہ سے ہونے کا یقین آئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سنت طریقے کے مطابق زندگی گزارنا جی، سر سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک، ماں کے گود سے لے کر کے قبر کے گود تک، یہ پوری جو زندگی ہماری ہے وہ کس کے طریقے پہ ہونی چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے پہ۔ اللہ کو جو پانا چاہتے ہیں، اللہ سے جو محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے جو تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، اس کو چاہیے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرے، اس کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے، اس کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائے، اس کو چاہیے کہ اب ہمارے نبی نے جو طریقے لے کے آئے ہیں اس طریقے کو اپنائیں۔ اس کو اپنائے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے جی، ہو سکتا کچھ؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت کے جیسے اپنی صورت بنانا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کے جیسے اپنی سیرت بنانا، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاق ہو، سارے چیز ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات ہو۔ کہ نماز پڑھنا تو اللہ کے حکم ہے، لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ تو ہمارے نبی کے طریقے پڑھنا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کس سے سیکھے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے، لیکن نماز پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے نبی نے سکھائے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے سیکھ کر کے اس طرح سے نماز پڑھیں، اور فرما رہے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو میرے بھائی دوستو، نماز بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق پڑھنی ہے، اور تجارت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مطابق کرنی ہے۔ ماں باپ کی خدمت بھی جس طرح ہمارے نبی نے سکھائے ہیں اس طرح کرنی ہے۔ بھائی بہن کے ساتھ کس طرح رہنا ہے ہمارے نبی نے بتائے ہیں۔ معاملات، معاشرت، اخلاق، ساری چیز جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھائے ہیں جی۔ فرمایا ہمارے نبی نے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا جی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے۔ باپ کی مار جو اولاد کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ کھیتی کے لیے پانی، جیسے کھیتی کو پانی نہ ملے تو پھر کھیت برباد ہو جائے، اسی طرح سے اولاد کے لیے آتا ہے کہ باپ کی مار ایسے ہی جیسے کھیتی کے لیے پانی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس شخص پہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے جو اپنے گھروں کے دروازوں پہ کوڑے کو ٹانگے۔ کوڑے کو کس لیے ٹانگے؟ کہ بچے کے اوپر دین میں اگر کوئی کمی نظر آئے تو اس پہ تنبیہ کرے۔ روایتوں میں آتا ہے جب بچے جو ہے 7 سال کے ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پہ اس کو ہلکا سزا دی جائے۔ میرے بھائی دوستو، ہر چیز کے لیے تو فکر کرتے ہیں، بچے کے کپڑے کے لیے بھی ہونے چاہیے، بچے کے کھانے کے لیے بھی ہونے، ساری چیزوں کے لیے ہونی چاہیے، لیکن نہیں فکر کرتے تو دین کی فکر نہیں کرتے۔ 7 سال کی عمر میں کہا گیا نماز پڑھنے کے لیے بچے کو سکھاؤ کہ نماز پڑھیں، اور 10 سال کی عمر ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پہ اس کو مارو، لیکن کبھی نماز کے لیے نہیں مارتے۔ بچے نماز پڑھنے گئے یا نہیں گئے اس کی کوئی فکر نہیں جی، ہے نا جی۔ تو کیا کرنی چاہیے ہمیں کہ بھائی نماز اللہ سے ہونے کا یقین ہے، تو ہونے کا یقین ہے تو اللہ سے لینے کے لیے بھی نماز کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے خزانے سے براہ راست جو لینا ہے وہ نماز کے ذریعے سے ہوگا، اور ہماری جو باہر کی جو زندگی ہے، نماز جو پڑھتے ہیں
اس کے علاوہ جو 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ صفت صلاۃ پہ آنی چاہیے، یعنی کہ جو صفت ہے نماز والی وہی صفت ہمیں باہر اختیار کرنی ہے۔ اور کیا ہے صفت میں نماز میں؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کریں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے کے مطابق۔ تو باہر بھی وہی طریقہ ہوگا کہ ہر چیز میں اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے۔ جیسے تجارت کرنا، شادی کرنا، ماں باپ کے ساتھ خدمت کرنا، تو پھر کریں گے کس طرح سے؟ جیسے ہمارے نبی نے سکھائے، یہ ہے نا، وہ جیسے ہمارے نبی نے بتائے ہیں اس طرح سے کرنا ہے۔ ہمارے نبی جو ہے بازار میں داخل ہوئے، غلہ بیچنے والے بیچ رہے تھے، ہاتھ ڈالے تو اوپر سوکھا تھا نیچے گیلا، جی مال کو جو ہے جس میں عیب ہو اس کو چھپا کے بیچا جائے تو جلدی بک جاتا ہے، اور عیب بتا کر کے بیچا جائے تو نہیں بکتا ہے۔ یہ ظاہری شکل ہے، لیکن ایمان والے کا کام کیا ہے؟ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ جی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہماری روزی کو تنگ کر دے تو کوئی دینے والا نہیں، اور اللہ ہماری روزی کو کشادہ کر دے تو کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے اور جس کو چاہے فقیر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے خزانے کا خزانہ دے دے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے خزانے چھین لے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والے ہیں تو چیزوں میں ملاوٹ ہم کیوں کریں گے؟ سوچنے والی بات ہے کہ آخر ہم اس میں ملاوٹ کر کس لیے رہے ہیں بھائی؟ کہ اللہ سے ہونے کا یقین نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہ کرو نا، کیوں ملاوٹ کریں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مال دے کے نیچے گیلا ہے، پوچھے صحابی سے یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اس طرح سے مال بک جاتا ہے، یہ خراب مال اوپر رکھیں تو کوئی نہیں لے گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دھوکہ دینا چاہے مال کو چھپا کر کے ہو، غلے کی شکل ہو یا پھلوں کی شکل ہو، کسی بھی شکل میں دھوکہ دینا نہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ سب ہمارے ایمان کو بنانے کے لیے، یقین کو بنانے کے لیے، اس کے لیے ہمیں جو ہے فکر کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں جو ہے سیکھنا پڑے گا۔ نماز بھی سیکھنا ہوگا، تجارت بھی سیکھنا ہوگا، ملازمت بھی سیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے ہمیں کرنی ہے، معاشرت بھی سیکھنا ہوگا۔ اب سیکھنے کے لیے دیکھو دو راستے ہیں، یا تو جو ہے مدرسے میں چلے جائے سیکھنے کے لیے، یا پھر دوسرا راستہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جماعت میں چلے جائے سیکھنے کے لیے، ہے نا جی۔ مدرسے میں جائیے گا تو پھر اس کے لیے آپ کو وہیں رہنا ہے، وہیں سب کچھ کرنا ہے، اس کا کورس پورا کرنا ہے۔ اور جماعت میں جانے کے لیے بڑے فرماتے ہیں 4 مہینے کے لیے نکلنا ہے، اور پھر وقتاً فوقتاً اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے مہینے میں 3 دن لگاتے رہنا ہے۔ کاروبار کرتے رہیے، بیوی بچے میں رہیے، سب میں رہیے، اور مقامی کام سے جڑے رہیے، تاکہ کہ آپ کے جو دین جو سیکھ کر کے آئے ہیں اللہ کے راستے سے، وہ دین کے مطابق آپ عمل کر سکیں۔ اس لیے بدر فرماتے ہیں کہ باہر کی بے دینی آپ پہ اثر نہ کریں، اس لیے مقام پہ آ کر کے مقامی کام سے جڑے رہنا۔ تعلیم مشورہ ہوتی ہے نا جی، تعلیم میں، مشورے میں، ملاقاتوں میں کہا جاتا بڑے کہ اس طرح سے مقام پہ رہ کر کے اس طرح سے کرنی ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ دیکھو اللہ کے راستے میں کیوں نکالا جاتا ہے؟ حالانکہ پڑھے بھی رہتے ہیں، بہت سے جو ہے حافظ بھی ہیں، بہت سے مولانا بھی ہیں، اور بہت سے پڑھے لکھے بھی ہیں، ڈاکٹر انجینئر بھی سب ہیں، پھر وہاں کیوں نکالا جاتا ہے؟ ہر ایک چیز کا ایک ماحول ہوتا ہے نا جی، ہر ایک چیز کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے۔ اگر گاڑی خراب ہو جائے تو کہاں لے کے جانا پڑے گا؟ گیراج میں۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ گاڑی کتنی قیمتی ہے، بلکہ وہ دیکھا جائے گا کہ بنے گا کہاں۔ اس کو اے سی والے شاپ میں لے کے جائے یا پھر باہر میں کوئی فٹ پاتھ پہ جو صحیح کر رہا ہے اس کے پاس لے کے جائے، یا بڑے شو روم میں لے کے جائے۔ گاڑی تو بہت قیمتی ہے نا، تو قیمتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بڑے شو روم میں لے کے جائے جہاں اے سی لگا ہو، ایسا ہے نہیں۔
بلکہ اس کے لے کے جہاں جائے وہاں لے کے جایا جائے جہاں پہ بنتی ہے۔ اے سی تو لگا ہوا ہے، بہت بڑے جو شو روم کھلا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ بن نہیں رہا تو وہاں پہ لے جائے کیا کیجیے گا۔ لیکن فٹ پاتھ پہ کوئی بنانے والا ہے، وہاں پہ اس کے پاس اوزار ہے تو وہاں پہ لے کے جائیے تو آسانی سے بن جائے گا، ہے نا جی۔ تو ایمان ہمارا جو بگڑا ہوا ہے، ایمان کو بنانے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، ایمان اور عمل۔ پہلے زمانے میں خانقاہوں میں جاتے تھے اور ایمان کو سیکھتے تھے، ایمان کو اور اعمال کو سیکھتے تھے، پیروں سے جو ہے بیعت ہوتے تھے۔ ابھی بھی الحمدللہ جو ہے پیر ہے، پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ، اور جو ہے بیعت ہونے کے بعد جو ہے حضرت سے بیعت ہونے کے بعد وظیفے بتاتے، یہ وظیفے پہ عمل کرنا ہے جی۔ ہاں بھائی، اس میں سے ایک وظیفہ جو ہے مراقبہ بھی ہے۔ مراقبہ سمجھتے ہیں؟ مراقبہ یعنی اللہ کو جو ہے خیال کرنا ہے، اللہ اللہ کہنی ہے لیکن زبان سے نہیں بلکہ اپنے خیال میں، آنکھ کو بند کر لینا اور اللہ کی طرف دھیان جمانا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل جو ہے اللہ کے شکرانے میں اللہ اللہ کہہ رہا ہے، آنکھیں بند کر کے، جیسے آپ ابھی کر رہے تھے۔ اسی کو مراقبہ کہتے ہیں، اسی طرح سے مراقبہ کی جاتی ہے جی۔ تو یہ خانقاہوں میں نظام چلتا ہے، ابھی بھی چلتا ہے الحمدللہ، جانی چاہیے اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا جو ہے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے خانقاہ بھی چلاتے تھے، فکر کی کہ کس طرح سے جو ہے سارے لوگوں کا فائدہ ہو۔ خانقاہ میں جو جاتے ہیں نا تو عام طور سے پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں، جس کو قرآن شریف پڑھنا ہے، کیونکہ وہاں بتا دیا جاتا ہے یہ اذکار آپ کو کرنی ہے، تو پڑھے رہیں گے جبھی تو ہوگا۔ تو دیکھتے تھے کہ اس میں عام لوگوں کا فائدہ اتنا نہیں، تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی اور یہ کام دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اس طرح سے وقت لگائے تو بہت نفع ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے اللہ کے راستے میں وقت لگائے اور بہت نفع ہوا، بہت زیادہ نفع ہوا۔ 3 دن وقت لگانے کے بعد ایسا ایمان بن جاتا ہے کہ چہرے پہ داڑھی، اور ایسا ایمان بن جاتا ہے کہ آنے کے بعد جو ہے گناہوں کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور وہی لوگ آ کر کے پھر جو ہے دوسرے کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دیتے ہیں، حالانکہ پڑھے بھی نہیں، حالانکہ وہ کچھ جانتے بھی نہیں، لیکن وہی لوگ آ کر کے پھر دوسرے کو ترغیب دینے لگتے کہ اللہ کے راستے میں نکلیے، اور وہی ایمان یقین کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ایسی جہالت تھی مکے کے اندر، ایسی جہالت تھی، جب ہمارے نبی آئے تو لوگ جو ہے آپس میں جو ہے ایک دوسرے کا خون کرتے تھے، اپنے سے کمزور لوگوں کا قتل کر دیتے تھے۔ تلوار کو جو ہے دھار ہے یا نہیں، غلاموں کو کھڑا کر کے اور اس کے پر گردن پہ چلا کے دیکھتے تھے کہ تلوار تیز ہے یا نہیں ہے۔ کسی کی اونٹ کسی سے پہلے پانی پی لے تو بہت لڑائی ہوتی تھی، اور جہالت کا عالم بہت زیادہ۔ سوتیلی ماں سے شادی کر لیا کرتے تھے وہ لوگ، کوئی لوگ اس پہ قبضہ کرنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہمارے نبی جب دعوت دی اور ہمارے نبی جب تشریف لائے تو آپ بھی جو ہے پڑھے لکھے نہیں تھے، اللہ کی طرف سے غار ہیرا میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ فرشتے آئے، آپ کو 3 مرتبہ سینے سے لگائے اور کہا کہ آپ پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ 3 مرتبہ سینے سے لگائے اور آپ پڑھنے لگے، اور آنے کے بعد جب آپ دعوت دیے جی تو پھر جو ہے لوگ دین میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں داخل ہوئی۔ تو میرے بھائی دوستو، اور پھر اس کے بعد جو ہے دین میں لوگ داخل ہوتے رہے، اور ہونے کے بعد وہی لوگ دین کی دعوت دینے لگے جی، وہی لوگ دین کی دعوت دینے لگے۔ اور ہم لوگ جو ہے ابھی پیدائشی طور پہ مسلمان ہیں، لیکن ہمیں جو ہے دعوت دینے کی کہتے کیا کہیں گے، کیا بات کہیں گے، کہتے
تو کوئی ہم سے پوچھے دین کی باتیں تو ہم اس کو کیا دعوت دیں گے؟ تو اسی لیے اللہ کے راستے میں نکالنا جاتا ہے تاکہ ہم ایمان کو سیکھیں، اعمال کو سیکھیں، دعوت کو سیکھیں، اور جو سیکھ کر کے آئیں گے تو پھر لوگوں میں چل پھر کر کے دعوت دیں گے، پھر لوگوں میں چل پھر کر کے دعوت دینا۔ اور اتنا آسان ہو جاتا اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد، کچھ بھی نہیں آتا لیکن پھر بھی دیکھیے تو آنے کے بعد دیکھیے الحمدللہ دعوت دیتے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے دائی بنانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ حدود پرندے کو دائی بنا دیے تھے، معلوم بلقیس کو جا کر کے دعوت دی، بلقیس کہ وہاں سے آ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پوری تقریر کرنا ہے کہ فلاں ملکہ ہے اس طرح سورج کی پوجا کرتی ہیں اور آپ کو خبر بھی نہیں ہے، اور وہ ذریعہ بنے ہیں دیکھیے ہدایت کے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جس سے جو کام لینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر تم لوگ دین کی محنت نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ ختم کر کے دوسرے کو لے آئیں گے۔ کام اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ کس سے کام لے لیں گے وہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہم لوگ کے پاس وقت ہے، اللہ کا بے انتہا احسان کرم ہے، اپنی تجارت پہ اپنی ملازمت پہ کسی پہ اعتماد نہیں، اعتماد اللہ پہ کرنی ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنی ہے۔ دین سیکھنے کے لیے دین سیکھ کر کے آئیں گے تو دین کی محنت کریں گے، اس لیے کہ دیکھو دین کی محنت کے لیے اصل میں ہمیں بھیجا گیا ہے، تو اس کے لیے اب تک ہم سیکھیں گے نہیں تو دین کی محنت کیسے کریں گے؟ کیونکہ اب نبی کوئی نبی آنے والے نہیں، تو یہ جو ہمارے نبی آخری نبی ہیں تو آپ کی جو امتی ہے وہی آخری امتی ہے، یہی آپ دین کی محنت کریں گے، یہ دین کا کام کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو اصل میں بات ہوگی مغرب کے بعد، تو جو تقاضے آئے اس پہ سارے ساتھی لبیک کریں گے، تو کریں گے سب ساتھی انشاءاللہ دین کے لیے۔ اس لیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ دعا پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے ساتھی مغرب میں رہیں گے انشاءاللہ، زیادہ وقت ہے 5-7 منٹ 10 منٹ بات ہونے کے بعد ختم ہو جائے انشاءاللہ، ہے نا۔ ابھی گست کا عمل تھا اس لیے تھوڑا وقت لگا، باہر ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ تصویر کا وقت ہے، ابھی سارے ساتھی تصویر کی پابندی کریں انشاءاللہ، ذکر کا وقت ہے نا۔ حافظ صاحب پانی پینے کون سا پانی استعمال کرتے ہو؟ ایک کا ہوگا جی، اس کو کا ہو گیا۔ پانی کا ٹھنڈا ہو جائے۔ ایسے ہی ہے۔ ہم آتے ہیں دانش ڈبہ گھمائیں۔ چلیے ٹھیک ہے۔